الحمد لله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ سب لوگ بھی پورے ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ روزہ اقدس کی طرف متوجہ ہو کر اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھیں. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے: پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ، جو مرد، جو عورت دنیا کے جس کونے میں درود شریف پڑھتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت دنیا میں چکر لگا رہی ہوتی. وہ اس مسلمان مرد یا عورت کا درود شریف سن کر گنبد خضرا میں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس بندے، اس بندی کا نام لے کر اور اس کے والد گرامی کا نام لے کر درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ گنبد خضرا پہ، روضہ اقدس پہ کھڑا ایک ایسا فرشتہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے درود شریف سننے کی قوت سماعت عطا فرمائی ہوئی ہے. اور جیسے ہی کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے والد گرامی کا نام لے کر درود شریف کا ہدیہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. ادب، محبت، ذوق، شوق سے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے محبت سے درود شریف پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. جن کو آواز آ رہی ہے وہ میسیج لکھ دیں. جی، شکر الحمدللہ. اب ایک آج کے اس مقدس کلاس میں جو علوم نبوت، نور نبوت کی نسبت سے کلاس ہے اور قرآن عظیم الشان کی تفسیر کی تکمیل کی کلاس ہے، مشکات المصابیح جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے اس کی تکمیل کی کلاس ہے، اور دوسری علوم نبوت، نور نبوت سیکھنے والی اسلامی کتب کی تکمیل کی کلاس ہے. تو اب اس بیان میں ایک بات آج سمجھانا چاہے گا تو ایک سوال کروں گا. سوال یہ ہے کہ اس وقت میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اتنی قیمتی ہو کہ ہم دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس جو موجود ہے وہ پیچھے رہ جائے، وہ نعمت آگے ہو. آپ کے پاس ماں باپ، آپ شادی شدہ ہیں تو آپ
آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے، کون سی ایسی نعمت ہے جو آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ یہ سوال ہے. آپ میں جو جن لوگوں کو جواب آتا ہے وہ جواب لکھ سکتی ہیں. ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے ایک علوم نبوت نبوت کی نسبت سے کلاس ہے، تو ایک ذہنوں میں ایک سبق بٹھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے سوال کر رہا ہوں. جی. جس کے پاس جس کو جو سب سے بڑی نعمت سمجھ آ رہی ہے کہ میرے پاس ایک ایسی نعمت ہے جس پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی، وہ جو بھی آپ کی سمجھ میں وہ جو نعمت ہے وہ ضرور لکھے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی. آپ میں سے جس کے پاس جو عظیم الشان قیمتی نعمت ہے جس پر آپ کبھی بھی زندگی میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ نعمت کیا ہے؟ ماشاء اللہ. چند بہنوں نے جواب دیا، اور اس میں ایک جواب زیادہ تر آیا ہے، وہ ہے ایمان. اللہ اکبر کبیرہ. جی بالکل صحیح جواب دیا. جنہوں نے ایمان کا جواب دیا یہ صحیح جواب دیا. میرے اور آپ کے پاس جتنے دنیا میں مسلمان مرد عورتیں، ہمارے والدین ہیں، خواتین کے ہسبینڈ ہیں، اولاد ہے، مردوں کی وائفس ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، زندگی ہے، صحت ہے، رزق ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، ان سب میں سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت. ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم الشان نعمت وہ ایمان کی دولت. یہ ایمان اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ ہمارے دین میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، آگ میں جلنا پسند کر لینا، اپنا زندہ آگ میں جلنا پسند کر لینا، لیکن ایمان کی دولت کبھی نہ چھوڑ. یہ ایمان کی دولت اتنی عظیم الشان ہے، جو اس ایمان کی نعمت کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، اس ایمان کی دولت کو، ایمان کی نعمت کو صحیح معنوں میں سینے کے ساتھ لگاتا ہے اور ایمان کی دولت کی قدر کرتا ہے، تو وہ پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑ. پھر پتہ کیا ایمان ریٹرن میں جس کو ہم بولتے ہیں نا، واپسی ہمیں کیا دیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی میں، حقیقت میں اس ایمان کا سودا نہیں کیا، اس نعمت کی قدر کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ظاہری، جن کی شکل صورت نہیں تھی، جن کی ظاہری حیثیت نہیں تھی، بے حیثیت انسان کو جس کی ظاہری شکل صورت نہیں ہے، اس کو کہاں پہنچایا؟ بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑا کیا. اللہ اکبر. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید اللہ کی رحمت سے غلاف کعبہ پکڑنے کا موقع ملا ہوگا، اور جن کو نہیں ملا تو وہ بھی اب اس درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ غلاف کعبہ کو پکڑنا کیا بڑی سعادت ہے، اور ایک انسان تڑپ جاتا ہے. اور جن لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے غلاف کعبہ کو جیسے ہی ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، وہ عجیب دیوانے بن جاتے. وہ بیت اللہ شریف جس کے باہر انسانوں کے بنے ہوئے ہاتھوں کا ایک غلاف، ایک کپڑا ہے. جی ہاں. جنہوں نے ایمان کی قدر کی، جنہوں نے ایمان کو نعمت سمجھا، پھر اللہ نے ایسے واپس ان کی قدردانی کر کے دکھائی. تو آج کی کلاس میں ہمیں یہ پہلی بات سمجھ آ گئی کہ میرے پاس، ہم سب کے پاس ایک ایسی دولت ہے کہ اس دولت پر ہم زندگی میں کسی بھی چیز کو قربان کر سکتے ہیں. اس ایمان کی دولت پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے جب یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی عظیم و شان نعمت ہے، تو اس کی فکر بھی ہونی چاہیے
کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے نا, آپ لوگوں نے 20 دفعہ سنا ہوگا کہ ایمان لائے, ایمان کے بعد مرتد ہو گئے, ایمان کو چھوڑ دیا, ایمان کے بغیر دنیا سے لوگ رخصت ہو گئے. تو یہ ہوا دنیا میں اور ہو رہا ہے اب بھی. اور آج کے دجالی فتنوں کے زمانے میں ایمان سے محرومی کے بہت زیادہ ہو رہی ہے. اسی زمانے کے متعلقہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا, جس کا مفہوم یوں ہے کہ صبح کو مومن ہوں گے, شام کو کافر ہوں گے, شام کو مومن ہوں گے, صبح کافر ہوں گے. اللہ اکبر. یہ جو اتنی بڑی بات فرمائی کہ صبح ایمان کی حالت میں ہوں گے لیکن شام کو کفر کی حالت میں ہوں گے, شام کو ایمان کی حالت میں ہوں گے, صبح کفر کی حالت میں ہوں گے. یہ آج کے زمانے کے متعلقہ کہ جب دجالی فتنے بہت زیادہ عروج پر ہوں گے تو مسلمان لوگ, ایمان والے لوگ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے پاس جو سب سے عظیم الشان دولت ہوگی وہ ان سے چلی جائے. آپ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا نا, یقینی بات ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو, وہ دن رات کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو, لیکن اگر اس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے اور وہ ایمان کی دولت لے کے دنیا سے رخصت ہو گیا, ایسا ممکن ہے کہ اللہ پاک اسے معاف کر دے, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ پکڑ میں آ جائے, جو وہ کبیرہ گناہ کرتا تھا, جو وہ زندگی میں گناہ کرتا تھا, اس کی بدولت اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اس کا تزکیہ کرنے کے لیے, اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے کہ کیونکہ یہ کبیرہ گناہ کرتا تھا. یہ واضح قرآن احادیث سے یہ چیزیں موجود ہیں. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس ایمان کی بدولت وہ مسلمان مرد عورت اس جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے. غالباً وہ آپ کے ذہن میں حدیث مبارکہ ہوگی کہ جہنم سے ایک طبقہ نکل کے آئے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیں گے عتقاء الرحمن, رحمان کے آزاد کردہ. اللہ اکبر. ان کے اندر ایمان موجود تھا لیکن اس دنیا کی زندگی میں بہت غفلت کا شکار ہو گئے, کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے. اس بنیاد پر ان کو واپسی جہنم سے نکال دیا گیا ایمان کی وجہ سے, جو ایمان اندر موجود تھا. تو اللہ نے ان کی پیشانی پہ لکھ دیا ان کو, جو نہر حیات میں جب ان کو غسل دیا جائے گا تو وہ جنتی جب جنت میں ہوں گے جن کے چہرے پہ, ماتھے, پیشانی پہ لکھا ہوگا عتقاء الرحمن, رحمان کے آزاد کردہ. تو جیسے ہم دنیا میں مذاق کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دل بہلاتے ہیں, خوش طبی کے لیے بات چیت کرتے ہیں تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, تو کوئی صحت مند ہو تھوڑا سا تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنا صحت مند ہے, واہ جی ان کی صحت کے کیا کہنے. یہ خوش طبی کرتے ہیں نا, مزاح کرتے ہیں. تو اسی طرح جنت میں بھی خوش طبی ہوگی. تو باقی جنتی لوگ جو جہنم میں جانے کے بغیر ڈائریکٹلی جنت میں آئے ہوں گے تو ان سے کہیں گے کہ, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا, میں مفہوم اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 33 نمبروں والا پاس, وہ ہوتا ہے نا جس کو 3 نمبر ایکسٹرا دے کے پاس کر لیا جاتا ہے, اس کے 30 نمبر آئے ہوتے ہیں, 3 نمبر ایکسٹرا اس کو دیے جاتے ہیں کہ چلے 33 نمبر 33 پورے ہو جائیں, یا ہمارے یہاں 40 نمبر ہوتے ہیں کہ 37 آ جائیں اور 40 نمبر پورے کر دیے جائے کہ ان کو چلے پاس کر. وہ اس طرح کے ان سے خوش طبی دوسرے جنتی لوگ کریں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور درخواست کریں گے یا اللہ ہمیں اس طرح چھیڑا جاتا ہے, ہمارے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہر حیات ان کو فرمائیں گے غوطہ لگائیں. جب اس میں غوطہ لگائیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے وہ نشان بھی ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ممکن ہے, بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ممکن ہے کوئی جہنم میں چلا جائے, کوئی کسی کی بخشش ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے. اور اگر ایمان نہ ہو, اللہ نہ کرے کسی کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوئی, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں چلا جائے. اس لیے بعض لوگ یورپین کنٹریز میں, یو ایس سے UK وغیرہ جاتے ہیں, وہاں پہ واپسی آ کے کہتے ہیں کہ ہم سے تو گورے اچھے,
وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ فراڈ نہیں کرتے، وہ دھوکہ نہیں کرتے. سب سے پہلی بات وہ ٹکا کے کرتے، ایک بات. دوسری بات ہے کہ بعض گورے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ ہم سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ایمان کی دولت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایمان کی دولت کے بعد ہم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے. جو ایمان لانے کے بعد جو اعمال کرنے چاہیے تو ہم نہیں کر رہے، وہ دوسرے لوگ غیر مسلم کر رہے ہیں. لیکن کبھی بھی اس بنیاد پہ ان کو ہم اپنے آپ سے بہتر نہیں کہنا چاہیے. میرے اور آپ کے پاس اتنی بڑی دولت ہے، ہم دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین مذہب پر ہیں، خوش قسمت ترین لوگ ہیں. اس پر دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی عظیم الشان نعمت ہے، یہ نعمت ہم کیسے بچا کے اس دنیا سے جا سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے کیسے رخصت ہو سکتے ہیں، یہ سوال ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بات چیت کی ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے. کئی بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگوں نے کتابوں میں اس پر بڑی بحث کی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بڑی زبردست باتیں لکھی. ان سب کا جو اللہ والوں نے، جو علماء صلحاء نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ اپنے چند الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں. کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایمان ہمارا بچ جائے، اس کی سلامتی ہو جائے، میرے ایمان کی، میری وائف کے، میرے بچوں کے، میرے والدین، میری بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے ملک والے، میرے شہر والے، اور میرے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا ایمان کیسے بچ جائے. یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ایمان سلامت نہ ہوا تو ہم ناکام ہو جائیں. یہ ایمان سلامت ہوا، ہم کامیاب ہو جائیں. اور اس دنیا میں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. ایمان کی سلامتی کے ساتھ بھی لوگ دنیا سے مسلمان رخصت ہو رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم کرے، اللہ سب پہ فضل کی نگاہ ڈالیں، رحمت کی نگاہ ڈالیں. بہت سارے مرد عورتیں ایمان سے محروم ہو کر، جو مسلمان گھرانوں میں بچے پیدا ہوئے، بچیاں پیدا ہوئی، وہ ایمان سے محروم ہو کر، قادیانی بن کر، فتنوں کا شکار ہو کر، صحابہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو کر، وہ عجیب و غریب فتنوں کا شکار ہو کر، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں. یہ آج کے زمانے میں بہت کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے آج کی یہ جو سالانہ مدرسے کی جو تکمیل کی کتاب ہے، اس میں جب آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے حدیث پڑھی، آپ نے علوم فقہ کی دوسری کتب پڑھی، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ میرا ایمان کس طرح بچ سکتا ہے، میرے گھر والوں کا ایمان، میرے بچوں کا ایمان کیسے بچ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، وہ جنت کیا جنت ہوگی جس میں ہماری اولاد نہیں ہو. وہ جنت کیا جنت ہوگی جس میں ہمارے والدین نہیں ہوں. وہ جنت کیا جنت ہوگی جس میں ہمارے بہن بھائی نہیں ہوں. تو ضروری ہے کہ ہم سب، ہمارے قرب و جوار کے سب لوگوں کا، پوری امت کا ایمان بچ جائے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز، ایمان بچانے والی، ایمان بنانے والیاں، ایمان کو سلامت رکھنے والے، ایمان کی محنت کرنے والے علماء صلحاء، دین والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، دین پڑھنا اور دین کی محنت میں لگنا. یہ پہلا جواب. کیا مطلب؟ جیسے آپ لوگ، بہت ساری ہماری بہنیں آج مشکات، ان کی مشکات کی تکمیل ہوئی، قرآن کی تفسیر کی تکمیل ہوئی، دوسرے علوم میں نبوت، نور نبوت والی کتب کی تکمیل ہوئی. اب یہاں آ کر آپ نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا، یہاں آ کر آپ نے حدیث کو پڑھنا شروع کیا،
یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگیوں کو پڑھنا سننا شروع کیا. حضرات صحابہ اکرام، ازواج محترمات، صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنا سننا سیکھنا شروع کیا. تو ایمان بچانے والے لوگ، ایمان بنانے والے لوگ، ایمان کی روشنی کو پھیلانے والے لوگ، اس شمع کو مزید تقویت دینے والے لوگ، اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، عالمات، حافظات، قاریات، جو دین کی محنت کرتے. سب سے پہلی نعمت یہ ہے. اب اس پر میں ایک دلیل پیش کروں گا. اس فقیر کو دین کی نسبت سے دنیا کے کئی ممالک میں جانے کا موقع ملا. تو ہمارے قریب میں رشیا سے آزاد ریاستیں ہیں. ان میں سے ایک کنٹری کا نام ہے ازبکستان. ازبکستان اب ایک آزاد ملک ہے. یہ رشیا سے آزاد ہوا، پہلے یہ رشیا کے انڈر. اچھا، جب رشیا کا سرخ انقلاب آیا، اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے ایک کام کیا. اس نے جتنے لوگ دین کی محنت کرنے والے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، حافظات، قاریات، عالمات تھیں، ان سب کو ختم کرنا شروع. اس نے مسجد کو بند نہیں کیا، مسجد کی بلڈنگ کو اڑایا نہیں، دھماکے سے نہیں اڑایا، مسجد کی بلڈنگ کو گرایا نہیں، اس نے مدرسے کی بلڈنگ کو گرایا نہیں. آپ کو پتا ازبکستان کے شہر کون کون سے؟ ایک مشہور و معروف شہر ہے بخارا، جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے. ایک شہر ہے سمرقند، تاشقند، شہر سبز. یہ ازبکستان کے مشہور و معروف شہر ہیں. بخارا، سمرقند، تاشقند، یہ شہر سبز، یہ وہ ازبکستان کے شہر ہیں، یہ وہ علاقے ہیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء صلحاء، امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں کے، امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ وہاں کے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ وہاں کے، اولیاء نقشبند کے 17 بڑے بزرگ، 17 بڑے اولیاء اللہ، جن کو سب سے پہلے نقشبندی بزرگ کہا گیا، جو بہت بڑے صاحب کرامت ایک بزرگ تھے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، اس علاقے کے رہنے والے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے. آپ لوگوں نے آگے چل کے ان کے بارے میں پڑھیں گے، سنیں گے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اشارہ کرتا ہوا جاؤں گا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری، صحیح بخاری شریف کو اس وقت پوری دنیا کے علماء صلحاء، دیوبندی مسلک کے، بریلوی مسلک کے، اہل حدیث مسلک کے، عرب کے علماء، عجم کے علماء، سب نے متفقہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح معنوں میں مستند کتاب و صحیح بخاری شریف. اس صحیح بخاری شریف کو لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مدرسۃ المیر اس کا نام ہے، مدرسۃ المیر. وہ بخارا کے اندر، وہاں پہ اس فقیر کو جانے کا موقع بھی ملا. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ان کے مدرسے میں بیٹھ کر حدیث پڑھنے کا موقع بھی ملا، اور بزرگوں سے، اللہ والوں سے، بڑے بڑے علماء سے حدیث کی سند کی اجازت بھی ملی. بہرحال اس زمانے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اتنا بڑا مدرسہ تھا، جب جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب سپیکر کا انتظام نہیں تھا. اس زمانے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 40,000 طلباء کو ایک وقت میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کا درس دیا کرتے. کتنے؟ ایک تو آج کل لوگ وہ یقین نہیں کرتے نا، وہ ادھر ادھر باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یوں کہا تھا، تو حساب لگانا شروع کر رہے ہیں. میں پوری دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں. آج کل میڈیا کا دور ہے، ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو بڑی تسلی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. 40,000 طلباء کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں 40,000 لوگوں تک، 40,000 کا مجموعہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان تک آواز کیسے پہنچتی ہے؟ جی ہاں، جہاں مخلص لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے محتاج بن کر، مخلص بن کر، دین کے صحیح معنوں میں مزدور بن کر دین کی خدمت کرتے، اللہ ان کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتے. ان کو آج کل ہمارے ذہنوں میں، ہم کہتے ہیں نا، سائنس پڑھ کے ہم کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں آئیڈیاز آ رہے ہیں. یہ آئیڈیاز آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ کی ذات. ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی موجود. اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ واضح ہے نا.
ہمارے ساتھ اگر ہمارے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی آئیڈیاز عطا فرمائے. 1200 مکبر. یہ آپ خواتین کو اتنا نہیں پتا، مردوں کو پتا ہوتا ہے. مسجد میں نا جب اسپیکر خراب ہو جائے تو مکبر ہوتے ہیں، پرائیویٹ میں مکبر ہوتے ہیں، یعنی اللہ اکبر امام صاحب کہتے ہیں تو پیچھے 2-3 صفوں میں پیچھے کھڑا ایک بندہ سن کے کہتا ہے اللہ اکبر، اس کو سن کے پیچھے 3-4 صفوں میں پیچھے کھڑا ایک بندہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر. اس طرح پیچھے وہ پیچھے تک دور دور جگہوں پہ جہاں بہت بڑے جنازے یا بڑے اجتماع یا نمازیں ہوتی ہیں وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں مکبر ان کو بولتے ہیں، تکبیر کہنے والا. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو سامنے والے مکبر نے پیچھے مڑ کر یہ حدیث مبارکہ پڑھی، اگلے والے نے اس سے پیچھے مڑ کر پڑھی، اس سے اگلے والے نے اس طرح. 1200 مکبر ہوتے تھے. پتہ جب رشیا کا سرخ انقلاب آیا تو اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کو گرایا نہیں. اس نے بڑی بڑی مساجد، اتنے بڑے اولیاء اللہ، اتنے بڑے علماء صلحاء. آپ کو پتہ ہے ابو علی سینا وہاں کے، ہمارا یہ جو میڈیکل کا سسٹم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جو سرجری کے آلات سب سے پہلے مسلمانوں نے ایجاد کیے اور وہاں پہ موجود ہیں. یہ جو نمازوں کے اوقات جو ترتیب دیے گئے ہیں، اور یہ جو سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے، اس وقت غروب ہوتا ہے، یہ اشراق کا وقت ہے، یہ چاش کا وقت ہے، یہ سب سے پہلے جس سرنگ میں اس پر ریسرچ کی گئی وہ بھی ازبکستان کے اندر ہے. الحمدللہ اس کو بھی اس فقیر کو دیکھنے کا موقع ملا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے بڑے علماء صلحاء اولیاء اللہ کی اولادیں وہاں کی، اتنے بڑے بڑے دین کے مرکز وہاں موجود تھے، اتنی خوبصورت بلڈنگیں ہیں، اتنی مسجد پیاری مسجدیں اور مدارس کی بلڈنگ اتنی پیاری ہیں کہ جو آج کل اب جدید ڈیزائن دیکھ رہی ہیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی ان کی دیواریں ہیں اور اتنی خوبصورت وہ لکڑی پہ کام کرتے، اتنی ذہین لوگ. آپ کو پتہ پہلے بخارا سمرقند تاشقند سے ہی یہ علوم و فنون کی جدید چیزیں، طب کے متعلقہ، میڈیکل کے متعلقہ ساری چیزیں یہ بخارا سمرقند تاشقند سے زیادہ پوری دنیا میں جاتی تھی. سلطنت عثمانیہ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے آپ حیران ہوں گی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ والوں نے بھی یہاں سے لوگ منگوائے. بہرحال میں بات یہ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب رشیا کا سرخ انقلاب آیا تو اس نے امام بخاری کے مدرسے کے ساتھ نہیں چھیڑا، مسجدوں کے ساتھ نہیں چھوڑا. اس نے جہاں مولوی لوگ تھے، علماء تھے، اولیاء اللہ تھے، حافظات، عالمات، قاریات تھیں، ان سب کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا. مسجد اسی طرح برقرار، مدرسہ اسی طرح پابندیاں لگائیں، اور جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو ختم کر دیا. اور پھر 1991 میں 1991 میں ازبکستان آزاد ہوا رشیا سے، اور دوسری یا تیسری جنریشن ان کی چل رہی تھی. اس میں ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ 98% وہاں پہ مسلمان، بعض کہتے ہیں 99%، بہرحال جتنے بھی 98-99% جتنے مسلمان ہیں ان میں 80 سے 90% کے لگ بھگ لوگ سور بھی کھاتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں. ان کو بس اتنا پتا ہم مسلمان ہیں. امام بخاری کا مدرسہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، امام بخاری کی مسجد موجود ہے، اولیاء نقشبند کی مسجد ہیں، ان کی خانقاہیں آج بھی موجود ہیں. شاہ نقشبند جن کو کہا گیا، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی مسجد مدرسے موجود، بلڈنگیں موجود ہیں، ان کو گرایا نہیں، وہ اسی اپنی حالت میں بند پڑے ہوئے. لیکن آج بھی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مسجدیں دیکھی جن کے اندر کلب بنے ہوئے، مسجد کی بلڈنگ کے اندر کلب بنے ہوئے. وہ مسجدیں دیکھی جن کے اندر مارکیٹیں بنی ہوئی، خود اندر جا کر سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. حالانکہ اب آزاد ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا، اب بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. جب آخری دفعہ یہ فقیر گیا، اور پتہ ہے اب اس وقت جب یہ فقیر گیا تو اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کتنے لوگ تھے. اب ظاہر دوبارہ سے کھلنا شروع ہوا، وہ پابندیاں ہٹی. وہاں پہ مولانا صاحب جو مفتی صاحب ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، ایک مسجد کے محراب پہ ایک امامہ لٹکایا ہوتا ہے، ایک جبہ لٹکایا، وہ آتے ہیں پینٹ شرٹ کے اوپر جبہ پہنتے ہیں، سر پہ امامہ رکھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ اتنی یعنی یہ اتنا دین سے ان کو دور کر دیا گیا. کیسے؟ مسجد کو ختم نہیں کیا، مدرسے کو ختم نہیں کیا، مولوی صاحب کو دین اور قرآن، دین والی کتابوں اور قرآن کو ختم کر. تو یہ لوگ ایمان بچانے والے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایمان کیسے بچے گا
اس دنیا میں علماء صلحاء موجود ہوں گے، اولیاء اللہ موجود ہوں گے، دین پڑھنے پڑھانے والے موجود ہوں گے، ہمارے نسلوں کے اندر ایمان باقی رہے گا۔ ظاہر بات ہے، جو سور بھی کھاتا ہے، جو سود بھی کھاتا ہے، جو ہر برائی کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے، جو زنا کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے، جو بے حیائی فحشی عریانی کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے، وہ اس کا ایمان کیسے سلامت رہے؟ اتنے بڑے علماء اولیاء اللہ کی اولاد، جب ان کے پاس سے علماء صلحاء ختم ہوئے، ان کی اولادوں کا یہ حال ہو گیا۔ اب سوچیں نا کہ اولیاء نقشبند نے یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا دوسرے علماء صلحاء نے کتنا بڑا کام کیا۔ آپ کو پتہ ہے ازبکستان کے اندر ایک ایسا قبرستان بھی تھا، اتنا اتنا علمی یہ علاقے تھے کہ ایک ایسا قبرستان بھی موجود ہے جس میں 1 لاکھ ایسے محدث دفن ہیں کہ جن کے نام صرف محمد ہوتے تھے۔ یعنی اس قبرستان میں اس بندے کو دفن کیا جاتا تھا جو محدث بھی ہو، کم از کم 1 لاکھ حدیثیں بھی اس کو یاد ہوں، اور اس کا نام صرف محمد ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میرا نام ہے محمد طاہر سلیم، اب لوگ مجھے محمد تو نہیں بلاتے، مجھے طاہر کہتے ہیں، طاہر بھائی، طاہر سلیم ایسے بولتے ہیں۔ وہاں نہیں، وہاں محمد بن فلاں، محمد بن، جیسے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے محمد بن عبداللہ، تو وہاں پر 1 لاکھ ایسے محدثوں کا بھی، محدثین کا قبرستان بھی موجود ہے۔ روس نے آ کے اس کو بلڈوز کیا کہ بہت اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، تو اس قبرستان کو اوپر بلڈوزر پھیر دیا گیا، لیکن وہاں ایسے لوگ موجود تھے۔ خود سوچیں کہ کس درجے کے وہاں کے علمی عمل والے لوگ اور محنت کرنے والے لوگ پائے گئے، لیکن جب وہاں سے یہ دین کی محنت کرنے والوں کو ختم کیا گیا تو ان کے پاس ایمان نہیں بچا، پھر ان کو نہیں پتا سور کیا چیز ہوتی ہے، سود کیا چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز، اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو دین کو علماء صلحاء سے، عالمات سے، صالحات سے، حافظات قاریات سے دین کو پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں اور آگے سکھانے کی محنت شروع کر دیں۔ جیسے آپ کی چند باجیاں جو عالمات معلمات آپ کو ایک درد کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ آپ کی راحت آسانیوں کے لیے ٹائمز کی ترتیب بنا کر آن لائن کہ آپ گھر بیٹھی ہیں، جہاں آپ نہیں آ سکتی کوئی بات نہیں، ہم آپ کے گھر میں آپ کا دین پہنچائیں گے۔ یہ محنت کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ایمان کو بچانے کی محنت کی جا رہی ہے۔ یقین جانیے، یقین جانیے، اگر آپ اس محنت میں لگ جائیں گی، جیسے آج ہمارے اس میں نئی بہنیں بھی شامل ہیں جو نہیں پڑھ رہی یا جو پڑھ رہی ہیں، سب کو اس بات کو اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ واقعی آج کے زمانے میں ایمان بڑی ضروری چیز ہے، نہیں تو ہماری نسلوں میں ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اور ایک ماں کا، ایک بیوی کا، ایک بہن کا ایمان مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماں صحیح معنوں میں مضبوط کامل ایمان والی ہوگی، تگڑے ایمان والی ہوگی، روشن ایمان والی ہوگی، تو یقین جانیے اس کے بچوں کے اندر وہی اثرات نظر آئیں۔ یہ جو آج آئے روز ہم سن رہے ہیں، ظاہر میری یہ لائن ہے، آئے روز لوگ آتے ہیں، مسئلے مسائل بتاتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں۔ ہم اس فقیر کا تعلق تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے ساتھ ہے، شبان ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ یہ فقیر ان کا چھوٹا سا خادم ہے، تو ختم نبوت کے متعلقہ یقین جانیے ایسی ایسی کارگزاریاں آتی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ ہمارے مسلمان بچے بچیاں کالجز یونیورسٹیز میں اس وقت وہ غیروں کا، غیر مسلموں کا لقمہ بن رہے ہیں، وہ قادیانی بن رہے ہیں، وہ دوسرے عجیب و غریب فتنوں کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے پیچھے ایک فتنہ آیا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز آج قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھیں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ ہاں، انہوں نے کہا جی اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنا۔ تو قائم کرنے، یہ جو پڑھنے کا کہیں حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم آیا، تو بس آپ زبان سے کہتے نماز قائم ہو گئی۔ یہ ہمارے مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، الحاد کا فتنہ، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات اتنا زیادہ، یہ والا فتنہ، الحاد کا فتنہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کہ جب
دین والے علماء صلحاء حافظات عالمات قاریات پر اللہ والوں پر اعتماد نہیں ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑا ہمارے ہاں فتنہ جو پھیلایا جا رہا ہے وہ دین والوں سے اعتماد کو ہٹا دیں۔ ظاہر بات ہے، ظاہر بات ہے، جب دین والوں پر اعتماد نہیں ہوگا تو لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے، اعتماد نہیں کریں گے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات کو پھیلا دینا۔ آپ لوگ جیسے خصوصاً معلمات سے یا دین کا کام کرنے والی بہنوں سے آپ دین کا کام کریں گے، آپ کے بارے میں عجیب و غریب فتنہ ظاہر ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ آزمائشیں تھیں آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کے رستے پہ جو چلے گا اس کے ساتھ آزمائشیں بھی آئیں گی۔ آپ علیہ السلام کے گھر والوں پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عجیب و غریب تہمت لگی کہ نہیں لگی؟ یہ وہ آزمائش تھی، اس کو ہمارے لفظوں میں بولا جاتا ہے ذلت والی آزمائش۔ اگر ان ہستیوں پر الزام لگ سکتا ہے، ان پر باتیں ہو سکتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ جو ایمان والے ہونے کے باوجود وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ فتنہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ کے بارے میں بات کوئی کر سکتا ہے جو آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے وہم و گمان میں آپ کو کبھی زندگی میں وسوسہ بھی نہیں آیا ہوگا، لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ہمت نہیں ہارنا، اللہ کی رضا کے لیے اس دین کی سچی خادمہ بن کر اس دین اسلام کی ایمان کی شمع کو روشن ہم نے کرتے رہے۔ شیطان کا کام ہے، وہ فتنے پھیلائے گا، وہ ہمت ہارنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ اسی طرح جو سیکھنے والی میری بہنیں ہیں، طالبات ہیں، آپ بہت عظیم لوگ ہیں۔ میں اپنے پاس پڑھنے والے مردوں جو طلباء ہیں یا طالبات ہیں ان کو کہا کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے لوگ ہیں، آپ لاڈلے لوگ ہیں، اور لاڈلے لوگوں کی بات سنی مانی جاتی ہے۔ تو طالبات اللہ اور اللہ کے رسول کی لاڈلیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت عظیم و شان اللہ نے آپ کو محنت عطا فرمائی ہے، آپ صحیح معنی میں مخلص بن کر اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ ہم عالمہ بنے گی، ہمارا ایک نام ہوگا، ایک عزت ہوگی، شہرت ہوگی، واہ واہ ہوگی، نہیں، صحیح معنی میں اپنی نیت کو بار بار خالص کرنا، اللہ محض آپ کی رضا کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے اور پوری امت کا ایمان بچانے کے لیے دین سیکھوں گی اور دین سکھاؤں گی۔ میں اس دن بھی اپنے مدرسے میں اسی طرح اسی اختتامی مجلس میں ایک بات کر رہا تھا کہ اس وقت تقریباً 7.25 ارب انسان بتائے جاتے ہیں، 7.25 سے 8 ارب کر لیں، اور خواتین کی تعداد 4 ارب سے زیادہ ہے، 4 ارب سے زیادہ اس وقت خواتین کی تعداد ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں 4 ارب میں سے صحیح معنوں میں مخلص بن کر تقوی کے راستے پر، اتباع سنت کے راستے پہ چلتے ہوئے ایمان کی محنت کرنے والی خواتین کی تعداد آپ کے حساب میں کیا ہوگی پوری دنیا میں؟ 4 ارب خواتین میں ایمان کی محنت کرنے والی خواتین کی تعداد آپ کے حساب میں کیا ہوگی؟ بیٹھ کے سوچئے گا، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گی۔ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ 4 ارب خواتین میں 1 لاکھ تعداد بھی نہیں بن رہی ہے جو صحیح معنوں میں اسلام، یعنی آپ اگر کہیں کہ نہیں، اختلاف رائے رکھ سکتے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں جی 2 لاکھ، 5 لاکھ کر لیں، 10 لاکھ کر لیں، 10 لاکھ سے اوپر نہیں۔ اتنی بڑی نعمت، اور ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں اس نعمت سے غافل ہیں۔ یقین جانیے، آپ اسٹڈی کر لیں، آپ اس پر تھوڑی سی تحقیق کر لیں، آپ کو 1-1.5 لاکھ کے لگ بھگ بھی خواتین ایسی نظر نہیں آئی۔ ہر آج کی لڑکی کا، آج کے نوجوان لڑکی کا ایک ہی خواب ہے، ہینڈسم، خوبصورت، پڑھا لکھا، امیر ہسبینڈ مل جائے، ہسبینڈ ملنے کے بعد بہت اچھی جگہ پہ، ڈیفنس میں، ڈی ایچ اے میں، بحریہ میں، اسلام آباد میں میری اچھی کوٹھی ہونی چاہیے، کار ہونی چاہیے، یو کے یو ایس کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، بس انہی خیالوں والی ساری دنیا۔ میرا کالج یونیورسٹی میں آنا جانا یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں سے باتیں سننی ہوتی، اکثریتی لوگوں کا یہی خواب ہے۔ جب اس سچویشن میں، جب ساری دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے چنا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اس نعمت کو سمجھ کر، اس کی اہمیت، عظمت اور شان کو سمجھ کر، آج کے بعد تڑپ کر اللہ سے مانگیں، اللہ کو خوب شکر ادا کریں کہ اللہ اتنی عظیم و شان محنت کے ساتھ آپ نے مجھے جوڑا ہوا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ نہیں معاف کرتے کسی کو، لوگ انبیاء کو نہیں معاف کیا گیا، ان پر تہمتیں لگائی گئی، مجھے اور آپ کو کون معاف کرے گا؟ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، پردہ شروع کر دیا، اس نے
یہ ہر وقت دین کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ایسی چیزیں کریں گے. ہاں، ارد گرد کے شادی شدہ اگر ماں بہن بیٹی ہیں تو اپنے ہسبینڈ کی عزت، احترام، ان کا خیال، ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ نہیں کہ ایک ہی طرف نہیں. آج کے زمانے میں یقین جانیے، میں ایسی 20 مسلمان بہنوں خواتین کو جانتا ہوں جو شادی شدہ بھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، اپنے گھر بار کو بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے حقوق بھی ادا کر رہی ہیں، دین کی خدمت بھی کر رہی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے آج کے بعد ہسبینڈ کو بھول جانا ہے، بچوں کو بھول جانا ہے، رشتہ داروں کو بھول جانا ہے. نہیں، رشتہ دار، دوست، احباب کبھی خوش نہیں ہوتے. اپنی طرف سے اخلاق عظیمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو اپنائیں، عاجز بن کے. میں دین کی محتاج ہوں، میں سب کے لیے یہ باتیں کر بھی نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، دل بڑا کر کے معاف کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک راستہ ہے نا، معاف کرنے والا اور اخلاق عظیمہ والا، اس کو اپنا کر آپ آج کے زمانے میں دین اسلام کو زندہ کرنے والی، ایمان کو زندہ کرنے والی محنت کریں گی. یقین جانیے پتہ کیا ہوگا؟ کل حوض کوثر پر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، ان کے چہرے پہ خوشی آئے گی اور وہ خوش ہو کر کہیں گے میری بیٹی آ رہی. وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ ان کی امتی ہے، آپ ان کی ایک روحانی بیٹی ہے. اگر اپنے محبوب، اپنے سردار محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دل خوش کر دیا اس فتنوں کے زمانے میں. اسی فتنے کے زمانے میں تو کہا گیا نا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب. اللہ اکبر کبیر، 100 شہید اتنا آسان کام نہیں ہوتا، سب کچھ قربان کرنا پڑتا، ماں باپ بیوی بچوں سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں الہ کلمت اللہ کے لیے جان دینی پڑتی. 100 شہید اپنا خون بہا دے، ان سے بھی زیادہ ایک سنت کو زندہ کر. جو مسلمان بہن اپنے اپنے بچوں کی اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ایمان بچانے کی محنت و فکر کرے گی، کوشش کرے گی، اس طرف لگائے گی جہاں ہر طرف فیشن، فاشی اریانی، بے پردگی، کیا کچھ ہے کہ فاشی اریانی کے کیا حالات معاملات. ظاہر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں، بے پردگی کیا حالات ہیں. پردے کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اس ایمان کی محنت کو سینے کے ساتھ لگائے. یقین جانیے وہ جو خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، جو منتخب لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کرنے والے بندوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے. ایمان بچانے والے لوگ صحیح معنوں میں شکر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس عظیم الشان نعمت کو، اس قیمتی چیز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا، آپ کی منتظمین نے، آپ کے ادارے کے لوگوں نے، معلمات نے، اور وقت نکالا جاتا ہے. آپ بھی اسی طرح، آپ اکیلے خود نہ پڑے. اس کے لیے ہر میری بہن طالبہ کوشش کرے، میری بیٹی کوشش کرے کہ میں نے کم از کم آخری درجے کی بات، بالکل آخری درجے کی نہ ہونے والی جس کو بات کہتے ہیں نا، 10 لوگوں کو بھی اس طرف لگاؤں. اب آپ اس سال تکمیل ہو رہی ہے، اگلے سال رمضان میں نئے داخلے ہوں گے، اگلے سال آپ کی معلومات باجیات جیسے بتائیں گی، ان کا دستے بازو بن جائیں اور کم سے کم آخری درجے کی، ورنہ 1000 لوگوں تک ہر بہن نیت کرے میں 1000 ماؤں بہنوں بیٹیوں تک میں اس دعوت کو پہنچاؤں. اس کے لیے طریقہ ہے کہ اللہ سے پہلے مانگیں، صلاۃ حاجت پڑھ کر اپنا ہر عمل اللہ کے سامنے پیش کریں. اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، اکثر لوگ بہنیں وظیفہ پوچھتی ہے، سب سے بڑا وظیفہ صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگنا. بار بار اللہ سے مانگیں. رکاوٹیں آئیں گی، شیطان جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑے گی. ہسبینڈ ناراض ہو سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اب بدتمیزی نہ کریں، بد اخلاقی نہ کریں، غصہ نہ کریں. آپ ان کی خدمت کی طرف، ان کے حقوق کی طرف توجہ دیں اور ان کو سمجھائیں، پیار محبت عزت احترام سے ان کے لیے دعائیں کریں. ان کو نہیں پتا یہ کتنی بڑی نعمت، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی کتنی بڑی محنت میں لگی ہوئی ہے. ان بیچاروں کو نہیں پتا، ان کا قصور نہیں ہے، ان کو اس عظمت کا نہیں پتا. لیکن ہم نے ان کو بھی لے کے چلنا ہے، ان کے لیے بھی اللہ سے مانگنا ہے اور باقی لوگوں تک. یقین جانیے آج کل اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ فاشی اریانی ہو رہی ہے، شادی شدہ خواتین کی اتنی، اچھا کچھ عرصے سے اتنی زیادہ یہ بات آ رہی ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود برائی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے خواتین.
یہ کیوں؟ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی بنیاد پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو نہ پڑھا نہ سنا نہ اس پر عمل کیا۔ یہ جو بے صبری ہے، آپ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا، آپ قرآن حدیث پڑھتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معراج سے واپس تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ خواتین کو جب مخاطب کیا تو اس میں ایک لفظ فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر آپ لوگوں کی کثرت کو دیکھا، مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا، اس لیے کہ یہ لان تان کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، اور وہ تحمل برداشت نہ ہونے کی وجہ سے بے صبری کر جاتی ہے۔ تحمل برداشت ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر کیسے پیدا ہوگا کہ ان کے گھرانے آباد ہو جائیں، ان کی زندگیاں اچھی ہو جائیں؟ اس کے لیے ایک ماں بہن بیٹی کا پڑھنا، اس کا دین کو سیکھنا، ایمان کی نعمت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایمان پھیلتا پھولتا ہے، بات چل رہی تھی ایمان کی، کیسے پھیلے پھولے گا، بڑھے گا کیسے، مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلی چیز عرض کی، علماء صلحاء اولیاء اللہ دین والے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینا۔ میں نے قرآن عظیم الشان کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے قرآن پڑھنے والے مرد عورت اپنے آپ کو جوڑ دے اس شخص کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ نتھی کر لے، جوڑ لے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لے۔ کس بندے کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربہم، جو اپنے رب کو صبح و شام بالغداۃ والعشی، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو قرآن حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن حدیث کی محنت کرتے ہیں، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں یہ بھی آئی کہ جو قرآن حدیث کی محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو ذکر اللہ کی کثرت بھی کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ذکر قلبی کرنا چاہیے۔ بہرحال قرآن میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کو، کہ ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ اکبر، بڑی اچھی بات کہی۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے جو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، مخلص لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ذکر والے لوگ ہیں، اتباع سنت والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہرے سے نگاہیں ہٹنے نہ پائیں۔ کیا مطلب؟ چہرے سے کیا مطلب ہے؟ اگر مرد حضرات ہوں تو وہ سامنے علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ان کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن خواتین کے لیے حکم نہیں ہوگا۔ خواتین کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کہ اپنے آپ کو ان سے دور نہ ہونے دیں، دین والے طبقے سے اپنے آپ کو، ذکر اللہ کرنے والے، قرآن حدیث پڑھنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو، ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی دل کی نگاہیں، آپ کا تعلق ان سے ختم نہ ہو۔ اگر ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن نے بڑی عجیب و غریب بات کی اور سخت تنبیہ والی بات کی، ترید زینت الحیات الدنیا، پھر تم دنیا کے چاہنے والے بن جاؤ۔ ہاں، ان لوگوں سے تمہاری نظریں ہٹیں گی، ان سے تمہارا تعلق ختم ہوگا، ان سے تم دور ہوگے، ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کے چاہنے والے بن جاؤ۔ یقین جانیے 20-25 سال سے اس دین کی محنت میں اللہ نے لگایا ہوا، اللہ نے اپنے فضل سے لگایا ہوا، ہماری شکل اوقات تو ایسی نہیں ہے، اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ 20 دفعہ دیکھا کہ جو دین کی طرف لوگ آئے اور اس کے بعد انہوں نے دین والوں سے تعلق کسی بھی بنیاد پہ ختم کیا، ہم نے دیکھا اس کے بعد وہ دنیا کے اندر گھستے گئے، ایک وقت آیا بس دنیا ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی، دنیا کے ساتھ اٹیچ، نماز کی محبت ختم، ذکر کی محبت ختم، قرآن کی محبت ختم، اللہ کے ساتھ تعلق کی اہمیت ختم، دنیا، بس دنیا دنیا دنیا۔ اس کو بھی شکوک و شبہات سے دیکھا، اس کو بھی دیکھا، ادھر بھی بات کی ادھر بھی بات کی۔ یہ قرآن کا اصل میں یہ قرآن نے دھمکی دی ہوئی ہے، یہ قرآن نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح جو ان نیک لوگوں سے جو منہ پھیرے گا، ان سے تعلق ختم کرے گا، تو اللہ نے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، تو تم دنیا کے چاہنے والے بن جاؤ، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس جاؤ گے۔ تو ایمان بچانا ہم اگر چاہتے ہیں تو مستقل ان دینی مجالس کے ساتھ، اولیاء اللہ، علماء صلحاء، حافظات، عالمات، قاریات کے ساتھ اللہ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم عطا کیا، اس کے ساتھ مستقل جڑ جائیں تو ایمان بچے۔ دوسرے نمبر پر ایمان پر کثرت کے ساتھ صبح و شام شکر کرنے سے ایمان کی نعمت بڑھتی ہے، پھیلتی پھولتی ہے۔
شکر، زبان سے شکر کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ایمان بچنے کی دعائیں کرنا، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، صبح شام پڑھنا، دعائیں مانگنا ایمان کی سلامتی کے لیے، اور اللہ کا بار بار صبح شام شکر ادا کرنا۔ اور یہ جو دینی نسبتیں ہیں یہ بہت عظیم و شان نسبتیں ہوتی ہیں۔ یقین جانیے، کسی نے کہا تھا کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، آٹا ملتا ہے آٹے والے سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ جی ہاں، ہم اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، تو ایمان بچانے والے جو کہف ہیں، جو غار ہیں، جو جگہ ہیں، وہ علماء صلحاء، دینی مدارس۔ آپ کا یہ آن لائن مدرسہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ حجت پوری ہو گئی ہے۔ کل ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے کہ کم ہم نے اللہ کا دین کیوں نہیں سیکھا۔ آج ہم دنیا کے لیے دنیا کی بی ایس بایو ٹیکنالوجی، ایم ایس سی کی ہوئی ہے، ایم فل کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اتنی ساری ڈگریاں کر رہے ہیں۔ کل اللہ نے پوچھ لیا میرے لیے کون سی ڈگری کی ہے؟ میرے قرآن کی ڈگری کی ہے کیا واقعی میری رضا کے لیے؟ اور میں نے جو آپ کے لیے حکم نازل فرمایا تھا اس نیت سے آپ نے قرآن کو پڑھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بزرگوں نے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن میں اللہ نے میرے لیے کس جگہ مجھے مخاطب کر کے بات کی ہے، بیت اللہ کے سامنے پورا قرآن بیٹھ کے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر یہ ہمارے اللہ والے اس نیت سے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو قرآن حدیث اس نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے کس جگہ مخاطب کی ہے؟ تو یہ پڑھنا ضروری ہے، اور خالی پڑھنا نہیں ہے، دل کے ذوق شوق کے ساتھ، پورے ادب محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ۔ ادب ادب بہت زیادہ ضروری چیز ہے، محبت ذوق شوق ادب بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس سوچ کو لے کر کے اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیارا خوبصورت دل، اس دل کو خوش کرنے کے لیے میں اس ایمان کی نعمت کی کوشش، ایمان بچانے کی میں محنت کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو چنا۔ شکر الحمدللہ، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ حدیث مبارکہ جو آج اس نے پڑھی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ مہربانی کا، بھلائی کا، نرمی کا، شفقت کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، وہ دین کے رستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک اور آیت مبارکہ جو سب سے پہلے پڑھی، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سب دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن کا راستہ نہیں، حدیث کا راستہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہم خود تشریح کرتے ہیں، اب وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ، کون سا سیدھا راستہ دکھائیے گا؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آخر میں صالحین ہر زمانے میں اللہ کے نیک مقرب لوگ موجود ہوں گے، انہی کے سیدھا راستہ ہوگا۔ آج کے زمانے میں بھی صحیح معنوں میں علماء صلحاء اولیاء اللہ، دین کی محنت کرنے والے مخلص متقی لوگ موجود ہیں۔ یقین جانیے آج کے زمانے میں، ہر زمانے میں رہیں گے، ورنہ قرآن غلط ثابت ہوتا ہے۔ آپ کا قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ صالحین کا راستہ مانگنا ہے تو مرتے دم تک، قیامت تک یہ صالحین موجود ہوں گے۔ جب یہ دعا پڑھنے والے موجود ہوں گے تو صالحین بھی موجود ہوں گے، جب صالحین ختم ہوں گے تو کوئی یہ دعا کو بھی پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں صالحین کا راستہ مانگنے کا وہ یہی ہے، کیونکہ صالحین کے راستے پہ چلیں گے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، یعنی علماء صلحاء مدارس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان بچ جائے۔ عمل کے اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کے اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ یہ جو اللہ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا، آپ کو درد رکھنے والی معلمات، آپ کو باجیاں اللہ نے عطا کی ہیں، یقین جانیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں، اس نسبت، اس ادارے کی قدر کریں، ان کے دستے بازو بن جائیں، ان کے لیے خوب اٹھ کے دعائیں مانگیں،
مالی طور پر ان کے ساتھ تعاون کریں، جانی طور پر ان کے ساتھ تعاون کریں، لوگوں کو متوجہ کریں، دعوت دیں، فکر مندی کریں۔ جو لوگ صحیح معنی میں مخلص بن کر فکر مند ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان پر ضرور مہربانی کرتی ہے۔ ایمان ہر ایک کی ضرورت ہے، میرے ماں باپ کی، میرے بچوں کی، میری بیوی، میرے بہن بھائی، دوست احباب رشتہ دار، ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس ایمان کو بچانے کی ضرور فکر کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ اور آخری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت قدردان، جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے مخلص بن کر یہ محنت کوشش کرے گا، صحیح معنوں میں صحیح راستے پر چلے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، اللہ پھر کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے ہم مرتے دم تک اس نسبت کو سلامت رکھتے ہوئے ان نسبتوں کے ساتھ چلتے رہیں۔ کہیں ہمارے مزاج، ہماری مرضیوں کے خلاف کوئی بات آ گئی تو مزاج اور مرضیوں کے خلاف کوئی بات آ جائے تو بدظن نہ ہو۔ شیطان اس راستے میں آنے والوں کے اوپر یہی حملہ کرتا ہے کہ باجی فلان جگہ پہ باجی نے اس انداز میں بات کی، اس کے ساتھ تو بڑی پیار کے ساتھ بات کی، مجھے باجی نے یوں کہا۔ عجیب و غریب شیطان حملے کرتا ہے، دین کی طرف آنے والوں کو پھر بدظن کرتا ہے، بدگمان کرتا ہے۔ ہم نے بیسیوں ایسے لوگ دیکھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے بدگمان ہو جاتے، بدظن ہو جاتے، یقین جانے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوگی، بس سنی سنائی باتوں پر، کبھی کسی کی سنی سنائی باتوں میں آ کر باجی پر، اپنی معلومات پر اعتراض نہ کریں۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، کوئی اگر بات واقعی آپ کو لگے کہ یہ غلط بات ہے، اچھے طریقے سے اس کو پوچھ لیا جائے کہ اس کی کیا حقیقت۔ مجھے یوں سمجھ، ہو سکتا ہے آپ غلطی پر ہو سکتا ہے باجی سے غلطی ہو رہی ہو، انسان ہے، سارے کسی سے بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو بدظن ہونے کے بجائے ہم نے دیکھا بعض لوگ بدظن ہو کے، بدگمان ہو کے مخالف ہو جاتے ہیں، باتیں پھیلانے شروع کر دیتے ہیں۔ مخلص بنے، اپنے ادارے کو اپنا اپنا ادارہ سمجھے، اپنی ذات سمجھے، اپنا گھر سمجھے۔ گھر کی باتیں باہر جا کے کوئی نہیں بیان کیا کرتا، اور اپنے ماں باپ کو کوئی باہر جا کے بدنام نہیں کرتا کہ میرا باپ ایسا، میری ماں ایسی ہے، کوئی جا کے بدنام نہیں کرتا۔ تو ان کے لیے بلکہ کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان ہے، کہنے لگا کہ میرے ابو بہت غلط کام کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کیا، اس نے بتایا کہ یہ غلط کام کرتے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ میرے والد صاحب ٹھیک ہو جائے۔ میں ہکا بکا ہو گیا۔ تو اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اگر باجی کے اندر غلطی ہے، ادارے کے اندر کوئی کمی کوتاہی، اچھے سے تجویز دیں، مشورہ دیں، اور اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ 100% پرفیکٹ تو دنیا میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی ادارہ نہیں ملے گا، آپ جہاں مرضی یہاں سے چھوڑ کے کسی اور جگہ چلی جائے، کوئی ہمیں 100% پرفیکٹ چیز نہیں ملے گی۔ تو اس لیے جو نعمت اللہ نے سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو سینے کے ساتھ لگائیں اور ان کے ساتھ چلیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے راستے پہ چلتے ہوئے، وفا کے راستے پہ چلتے ہیں، صدیقیت والے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو نوازیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائیں۔ جو ہم نے کہا، جو کچھ اللہ نے اپنی رحمت سے کلوایا، اللہ ہمیں ان کو سینے کے ساتھ لگا کر سب سے پہلے اس فقیر کو، پھر آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اب دعا کر لیں، کیا حکم ہے؟ جی 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 آپ سب کو آواز آ رہی تھی بیان کی؟ شکر الحمدللہ۔ اب کہا جا رہا ہے کہ دعا کروا لیں، سال کتابوں کی سال کی تکمیل کا موقع ہے، یہ علوم نبوت، نور نبوت، یہ جو مدارس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، علوم نبوت، نور نبوت سکھایا جاتا ہے، اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث پاک پڑھی گئی، قرآن عظیم الشان کو پڑھا گیا، دین کے مسئلے مسائل کو سیکھا گیا، اور اللہ کے لاڈلے لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں کس کی آہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں سن لیں۔ ہم جو لوگ قبلہ رخ بیٹھ سکتے ہیں وہ قبلہ رخ بیٹھ جائیں،
ایک رسمی دعا نہیں، ایک واقعی جیسے فقیر مسکین اللہ کے حضور اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہوئے ایک فقیر مسکین مانگتا ہے، تو ہم صحیح معنوں میں فقیر مسکین بن کر اللہ سے مانگیں اور دنیا سے بے نیاز ہو کر ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ يا حنان منان الله، يا غفار ستار الله، يا رزاق وهاب الله، يا رحمن رحيم الله، يا کریم اللہ، یا ارحم الراحمین اللہ، عزت و شان والے بڑے بادشاہ اللہ، ہم سب کو پیدا کرنے والے ہمارے حقیقی خالق مالک اللہ، ہماری تقدیر لکھنے والے پیارے اللہ، ہمارے تقدیر میں ایمان کی دولت لکھنے والے پیارے اللہ، ہم جیسے سیاکاروں گناہگاروں جو دن رات صغیرہ کبیرہ گناہوں میں لگے رہتے، جب موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھ، ایسے لوگوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑنے والے پیارے اللہ، 70 کروڑ ماؤں سے زیادہ محبت شفقت پیار کرنے والے پیارے اللہ، ماں کی ممتا دکھا کے اپنی محبت بتانے والے پیارے اللہ، میری ماں آپ کے رحم و کرم سے بہت زیادہ رحیم و کریم تھی میرے اللہ، میری ماں جب تک زندہ تھی اس نے مجھے سکھ خوشی پہنچانے کی ہر کوشش کی، پیارے اللہ اس ماں کی ممتا کا واسطہ آپ کی رحمت کے آگے ہاتھ جوڑ کے اللہ معافی پا، اللہ آپ کی جس نعمت کی طرف دیکھتے نعمت کی قدری نظر آتی، آنکھیں گندی، زبان کے اندر جھوٹ غیبت چغلیاں نظر آتی، آنکھوں میں بد نظریاں نظر آتی، دل دماغ کے اندر غلط چیزیں نظر آتی، ظاہر باطن گناہ ہی گناہ نظر آتی، میرے اللہ ہمارے گناہوں کو 100% جاننے والے اللہ، اور اس کے باوجود ہم سب کو اس عظیم الشان مجلس میں لا کے بٹھانے والے پیارے اللہ، یقینی بات آپ نے بہت رحمت فرمائی، آپ نے بہت شفقت فرمائی، یا اللہ ہم نے بچپن سے آپ کی رحمت کے بہت تذکرے سنے، اے ارحم الراحمین اللہ، آپ کو عظیم الشان رحمتوں کا واسطہ، وہ رحمت جس پہ آپ کو ناز ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے عرش پر لکھ دیا کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب آ جاتی، اللہ اس عظیم الشان رحمت کے آگے دل کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے، پیارے اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما دی، آج کی اس مقدس مجلس میں اپنے سارے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے، جن گناہوں کو آج تک گناہ نہیں سمجھا آپ کے علم میں آئے اللہ، ہم تسلیم کرتے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے، پیارے اللہ رحمت والے اللہ غفار و ستار اللہ، ہم سب کو معاف فرما دی، ہمیشہ کے لیے معاف فرما دی، آج کی مجلس میں
یا اللہ کانوں کو ہاتھ لگا کر، دل کے ہاتھ جوڑ کر یا اللہ توبہ کر، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنے والدین، اساتذہ، مشائخ، بیوی، بچے، بہن، بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی، شہر والے، ملک والے، پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لی۔ یا اللہ ہم زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار توبہ کر کے توبہ توڑ چکے، 2 قدم آگے بڑھتے شیطان 10 قدم پیچھے دھکیلتا۔ میرے قریب اللہ، شیطان پر بھی مکمل قدرت رکھنے والے اللہ، ہمارے نفس امارہ پر مکمل قدرت رکھنے والے پیارے اللہ، آپ کے آگے منت کرتے، فریاد کرتے، آپ کی رحمت کے آگے اللہ اللہ بس چلتا تو ابھی سجدے میں گر کر اللہ ہمارا دل سجدے میں گر کر آپ سے فریاد کر رہا۔ میرے پیارے اللہ، عظمت و شان والے اللہ، ہمیں ہمیشہ کے لیے معاف فرما، ہماری توبہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما لیجیے۔ ہم نے توبہ بڑی دفعہ کی توڑ بیٹھے، آج رحمت کی نگاہ فرما دیجیے، آئندہ کے لیے تمام صغیر کبیر گناہوں کی ذلتوں سے پیارے اللہ چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ اللہ آپ سے مانگتے ہوئے زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، جوانی جاتی جا رہی ہے، بڑھاپا آنے لگا، اللہ پیارے اللہ اللہ گناہوں کی ذلتوں سے جوانوں کو، بوڑھوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، تمام ہم مسلمان مردوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو اللہ بچا دیجیے، اللہ بچا دیجیے۔ یا اللہ آج کل جب کسی بوڑھے سفید ریش کے بارے میں آتا، 60 سال کی، 70 سال کی عمر میں کبیرہ گناہوں میں مبتلا، انٹرنیٹ کی فحاشی اریانی میں مبتلا ہو گیا، یا اللہ سن کے مرنے کو جی چاہتا، دل پھٹنے لگتا۔ اللہ میں ایسے زمانے میں زندہ ہے، آج ہمارے 15 سال کے بچے ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے جن کو ہمارے دادا پردادا لوگوں نے جن کو پتہ ہی نہیں تھا جن گناہوں کا۔ اللہ آج تو ہم ایسے فتنے کے زمانے میں اللہ ہر طرف کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں دن رات ابھی عجیب و غریب گناہوں کی ذلت میں ذلیل و رسوا ہم ہو رہے۔ اللہ ہم سب کو اس ذلت و رسوائی سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ آپ نے اپنا آپ چھپا دیا، آپ ایک عظیم الشان رب ہیں، یا اللہ ہمارا بس چلتا اللہ آپ کے پاؤں پڑ کے منت کر رہے تھے، اللہ آپ نے اپنی ذات کو چھپایا ہوا ہے، اللہ ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے، پر میرے بولا ایک کیفیت میں ڈوب کر کے ہمارا دل آپ کے گویا کہ آپ کے قدموں میں پڑھ کر اللہ منت فریاد کر رہا، اللہ سجدے میں گر کر منت فریاد کر رہا ہے۔ اللہ گناہوں کی ذلتوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے، اللہ پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ آپ پاک ہیں، آپ پاکی کو پسند کرتے ہیں، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے، اللہ آپ کی اور محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی کی عزت حرمت کا واسطہ ہم سب کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیجیے، ہمارے بچوں کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیجیے، ہمارے والدین کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیجیے، ہمارے بہن بھائیوں کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، عزت اور شان والے اللہ، دے کے خوش ہونے والے اللہ، ہم بے بس ہو چکے، کمزور ہو چکے، اللہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم شیطان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہے، ہم آپ کے ان مخلص رحمان والے بندے بندیوں میں شامل ہونا چاہتے، اللہ ہمیں مخلصین کی صف میں شامل فرما دیجیے، اللہ متقین کی صف میں شامل فرما دیجیے، شیطان کے شر سے اللہ 100% بچا دیجیے، اللہ صرف آپ کی ذات بچا سکتی، ہم فیل ہو چکے ہیں، اللہ مدد فرما کے شیطان کے شر سے بچا دیجیے، اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجیے، پیارے اللہ اللہ ہم اپنے نفس کو آپ کے سامنے پیش کرتے نفس مطمئنہ بنا دیجیے، مہربان اللہ ان سب چیزوں پر مکمل قدرت رکھنے والے اللہ، اللہ ہم سب کو کامل و مکمل ہدایت نصیب فرما دیجیے، کامل و مکمل اتباع سنت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجیے، کثرت ذکر والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اس مقدس مجلس میں اللہ اپنے گناہگار دل کو آپ کے سامنے پیش کرتے، اللہ اپنی رحمتوں سے دھو کے پاک صاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک صاف فرما دیجیے، ہماری نگاہوں کو پاک صاف فرما دیجیے، اللہ اللہ ہمارے دل کو، یقینی بات آپ مہربان ہیں، آپ اچھے اللہ ہیں، آپ رحیم و کریم ہیں، آپ رحمان ہیں، ایک آپ کی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے اور دے کے خوش ہوتی ہے، اللہ اللہ آج کی اس مقدس مجلس میں، قرآن حدیث کی مجلس میں اللہ اپنے گناہگار دل کو آپ کے نام پہ وقف کرتے اللہ قبول فرما،
اللہ اس کو دنیا کی گندی محبتوں سے پاک کر کے اللہ اپنے لیے قبول فرما لیجئے، اپنے لیے خالص فرما دیجئے پیارے اللہ، اور اس دل کو اپنے پاکیزہ محبت کے نور سے منور فرما دیجئے اللہ۔ اس دل میں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کامل و مکمل محبت ہمیشہ کے لیے نصیب فرما دیجئے یا اللہ، دین اسلام کی سچی کامل محبت نصیب فرما دیجئے، قرآن عظیم الشان کی اللہ کامل سچی محبت نصیب فرما دیجئے اللہ، علوم نبوت نور نبوت عطا فرما دیجئے اللہ، علوم قرآن انوار قرآن عطا فرما دیجئے پیارے اللہ، علوم احادیث انوار احادیث عطا فرما دیجئے، علوم فقہ انوار فقہ، علوم تصوف انوار تصوف عطا فرما دیجئے رحمت والے پیارے کریم اللہ، ہم سب پڑھنے پڑھانے والوں کے حافظے میں برکت پیدا فرما دیجئے یا اللہ، ذہانت عطا فرما دیجئے یا اللہ، علم لدنی علوم ظاہرہ باطنہ عطا فرما دیجئے، ہماری زبانوں میں نور پیدا فرما دیجئے یا اللہ، یا اللہ، ساری زندگی صحیح معنوں میں دین اسلام کا سچا پکا مزدور یا اللہ، وہ مزدور جس کو کپڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی، جس کو چہرے کی پرواہ نہیں ہوتی، جس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ مزدوری کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا اللہ، وہ مزدور جو بجری کے اوپر لیٹ کے سو جایا کرتا ہے، ہم اس طرح دین کے سچے پکے مخلص مزدور بننا چاہتے ہیں اللہ، قبول فرمائے اللہ، اپنے جسموں کو اپنی روح کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے دل کو اپنے دماغ کو پیش کرتے ہیں اللہ، معاف فرما کے قبول فرما لیجیے اللہ۔ آج کے بعد اللہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اللہ، ہمارے ایمان کو بچا دیجئے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے ایمان کو اتنا زیادہ روشن فرما دیجئے کہ ہر قریب آنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، اس کے ایمان کو بھی اللہ قوت طاقت مل جائے اللہ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ایمانی قوت ملے، ایمانی طاقت ملے اللہ، ہمارے ایمان کو ایسا روشن بنا دیجئے اللہ، اتنا مضبوط بنا دیجئے اللہ، آپ کو گواہ بنا کر اس مقدس مجلس میں ہم سب ایک دفعہ پھر ایمان کی تجدید کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیارے کریم اللہ، اتنا عظیم الشان کلمہ دینے والے اللہ، آپ کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ، آپ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ، موت کے وقت ہمیں یہ کلمہ نصیب کر دیجیے اللہ، آپ کے پاس امانت رکھوا رہے ہیں اللہ، موت کے وقت ہمیں واپس نصیب کر دیجئے گا اللہ، ساری زندگی اس کلمے کے مطابق گزارنا چاہتے، ہماری مدد فرما دیجئے دجالی فتنوں سے ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں کی حفاظت فرما دیجئے، پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے، انٹرنیٹ فحاشی اور یعنی بے پردگی سے یا اللہ نجات عطا فرما کے صحیح معنوں میں دین اسلام والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجئے پیارے اللہ، ہمارے دل کو ہر وقت اخلاص، محبت، ذوق، شوق سے اللہ 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 کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی پاکیزہ محبت پیدا فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ روح روح سے اپنے پیارے ذکر کو جاری فرما دیجئے، جس ذکر سے آپ خوش ہوتے ہیں اللہ، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے صحیح معنوں میں اطمینان و سکون نصیب فرما دیجئے پیارے کریم اللہ، ہم آپ سے اللہ آپ کی محبت، آپ کے نیک بندوں کی محبت مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک حبک و حب من یحبک اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی اللہ، دنیا میں جتنے آپ کے محبوب مقبول بندے بندیاں ہیں یا اللہ، خصوصاً جنہوں نے ہمیں آپ کا دین سکھایا اللہ، جنہوں نے آپ کا نام سکھایا، آپ کا در دکھلایا، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ محبت، ان کی محبت نصیب فرما دیجئے، ان کے ساتھ ادب محبت والا تعلق نصیب فرما دیجئے یا اللہ، نیک لوگوں کی دل و جان سے عزت قدر کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ، فتنوں کے زمانے میں یا اللہ جہاں فیک نیوز پھیلتی ہے یا اللہ، شر والی غلط باتیں پھیلتی ہیں اللہ، اس سے ہمارے گھر والوں سب کی حفاظت فرما دیجئے اللہ، ہمیں بدگمانی بدظنی سے بچا کر یا اللہ نیک لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے میرے پیارے اللہ، عظمت، عزت اور شان والے اللہ، ہمیں دین کی
محنت کرنے والوں کی، ایمان کی محنت کرنے والوں کا دستے بازو بنا دیجئے، معاون بنا دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام العاشقین تھے، یا اللہ ان کے راستے پہ چلتے ہوئے وفا کے راستے پہ چلا دیجئے۔ یا اللہ جیسے انہوں نے آپ علیہ السلام کے مقصد کو، ایمان، لوگوں کے ایمان کو بچایا، آپ علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھی وفا کی، مرنے کے بعد اللہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور اسلام کی جو محنت تھی، اللہ اس کو زندہ کیا، اس کو سنبھالا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلتے ہوئے ایمان اور اسلام کی محنت کو سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، آج کے فتنوں کے زمانے میں یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ ایمان کی محنت میں لگی ہوئی، یا اللہ آپ نے ہم جیسے نالائق کمزور گناہگاروں کو حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اللہ جب ہم جیسے نالائقوں کو، ہم جیسے گناہگاروں کو حکم ہے، اللہ یہ آج آپ کی رحمت کے آگے، آپ کی اللہ بہلائی کے آگے، اللہ آپ کے رحم و سلوک کے آگے، حسن سلوک کے آگے، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں فریاد کر رہی، اللہ آج ان کی فریاد کو سن لیجیے۔ اللہ آپ ان بہنوں کے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دلوں کے دکھوں کی آہ کو جانتے ہیں، آپ اس غم کو جانتے ہیں کہ کیا دل کی پریشانیاں، اللہ ایسے دکھ اور غم بھی ہوتے جو کسی کو بتائے بھی نہیں جاتے۔ اللہ اللہ میرا بس چلتا، میں آج ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جھولیوں کو بھر دیتا کہ یہ دین پڑھ رہی ہیں، دین سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں۔ اللہ میں تو بہت کمزور، ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم نے ساری زندگی اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت عظمت سیکھی، والدین نے بھی سکھائی، اللہ دین میں بھی سیکھی، اللہ آپ کے قرآن حدیث نے بھی یہی سکھایا۔ اللہ اللہ ہم آج اب بہنوں بیٹیوں کو نہیں دے سکتے، ان حدیث پڑھنے والوں کو ہم کوئی انعام بڑا نہیں دے سکتے، اللہ آپ کے آگے فریاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی خالی جھولیوں کو بھر دیجیے، اللہ ان کی خالی جھولیوں کو بھر دیجیے، اللہ ان کی ایک ایک نیک دعا کو جائز دعا کی لاج رکھ لیجیے، اللہ آج اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ محبت شفقت سے جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں، ہمارے جماعت کے لوگ ہیں، اداروں کے لوگ ہیں، اللہ خصوصاً مہد اخوات کے جو ادارے کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یا اللہ پیارے اللہ رحمت والے اللہ، مہد اخوات الاسلام کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، طالبات کو، معلمات کو اللہ خصوصی طور پہ رحمت محبت شفقت کی نگاہ سے دیکھ، پیارے اللہ دیکھ لیجیے، اللہ معاف کر کے دیکھ لیجیے، ہمیشہ کے لیے قبول فرما لیجیے، اللہ اس پیارے ادارے کو تا قیامت قبول فرما لیجیے، اخلاص کا مرکز بنا دیجیے، علوم نافع کا مرکز بنا دیجیے، اللہ اپنے عشق و محبت کا مرکز بنا دیجیے، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سچے دین اسلام، خالص دین اسلام کا مرکز بنا دیجیے، یا اللہ یا اللہ، اور اخلاق عظیمہ کا مرکز بنا دیجیے، پیار محبت شفقتوں کا مرکز بنا دیجیے، یا اللہ بے سکون لوگ آ کر یہاں پہ سکون پائیں، بے علم آ کر یہاں پہ علم حاصل کرے، بد اخلاق آ کر یہاں پہ اخلاق والے بن جائیں، جاہل لوگ آ کر علم والے بن جائیں، متکبر آ کر عاجز بن جائیں، یا اللہ یا اللہ رحمت والے پیارے اللہ، جو اس ادارے کو چلانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں، پڑھانے والی معلمات ہیں، یا اللہ سب کو اپنے مخلصین مقربین میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ جو جس انداز میں دامنے درنے سخنے جیسے کوئی تعاون کر رہا ہے، یا اللہ اس کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت کرنے والوں کی پر خاص رحمت فضل کی نگاہ فرما دیجئے، میرے پیارے اللہ عزتوں اور شان والے اللہ، آج کی اس آخری کلاس میں اللہ آپ انعام کے طور پر ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا کا انعام عطا فرما، اللہ ہماری اوقات نہیں ہے پر ہماری ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، اللہ انعام کے طور پر اپنی رضا کا اعلان کر دیجیے، اللہ انعام کے طور پر اپنی رحمت برکت خیر نازل فرما دیجیے، عافیت و سلامتی ہم سب پر نازل فرما دیجیے، یا اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ ختم فرما کے پیار محبت الفت نصیب فرما دیجیے، جن گھر میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ اپنے رحمتوں سے ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے، ان دین پڑھنے پڑھانے والی میری بہنوں بیٹیوں کو نیک صالح قدردان رشتے عطا فرما دیجیے، جن کی شادیاں ہو چکی ان کے شوہروں کو اللہ دین کے معاملے میں ان معاون بنا دیجیے، پیارے اللہ ان کو رحم دل بنا دیجیے، یا اللہ ان کو بھی صحیح معنوں میں دین اسلام کا خادم بنا دیجیے، بچوں کو معاون بنا دیجیے، بچوں کو دین اسلام کا حقیقی مزدور بنا دیجیے، یا اللہ
جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو کامل روحانی جسمانی بیماری سے کامل شفا عطا فرما دیجئے. جو مالی طور پہ تنگی کا شکار ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے غیب کے خزانوں سے رزق کے برکت والے عافیت والے سلامتی والے حلال پاکیزہ طیب عافیت سلامتی والا رزق نصیب فرما دیجئے. حرام مکروہ مشتبہ روزی سے پیارے اللہ آپ اپنی قدرت سے خود ہمیں بچا دیجئے, 100% بچا دیجئے پیارے اللہ. رحمت والے اللہ, دے کے خوش ہونے والے اللہ, اس ادارے کو اور ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اور ہم سب کو جتنے اس وقت دعا میں شامل ہیں ایک دفعہ محبت شفقت سے دیکھ لیجیے, ہمیشہ کے لیے محبت کی نگاہ ڈال دیجیے. یہ ضرورت اللہ, یہ محبت شفقت رحمت کی نگاہ نہیں ہوگی تو ہم شیطان کا لقمہ بن جائے گے, ہم نفس امارہ کا لقمہ بن جائیں گے. اللہ پیارے اللہ کبھی دین کی خدمت سے دین والوں کی خدمت سے محروم نہ کیجیے گا, ان سعادتوں سے محروم نہ کیجیے گا اللہ. محرومی میں کی کوئی چیزیں آئی بھی اللہ آپ اپنی رحمت سے ان محرومی والے اسباب کو ختم فرما دیجیے گا. یا اللہ, یا اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی رحمتوں سے عطا فرما دیجیے پیارے اللہ. جب تک زندہ رہیں دین اسلام کے خادم بن کے حقیقی مزدور مخلص مزدور جو عاجز بن کر با اخلاق بن کر مزدوری کرتے اللہ وہ ہمیں بنا دیجیے. جب موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا, پھر ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ ایمان والی کلمے والی سنت والی شہادت والی موت پاکیزہ حالت میں باوضو حالت میں دین کی کوئی نہ کوئی خدمت کرتے ہوئے ہمیں نصیب کر دینا. اللہ آپ کی عظیم الشان رحمت کو دیکھ کے سوال کرتے ہیں کہ یہ موت مدینہ طیبہ میں آ جائے اور جنت البقیع میں جگہ نصیب ہو جائے. اللہ ہمارے اوقات یقینی بات نہیں ہے, آپ کی رحمت آپ کی شان اللہ, آپ وسیع رحمت والے, آپ مہربانی فرمائیں گے تو ہمیں بھی جنت البقیع میں جگہ عطا ہو جائے گی. اللہ مہربانی کر دیجیے. اللہ ہم سب کو بار بار عشق و محبت والی ادب و احترام والی یا اللہ ذوق شوق والی حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرما دیجیے. جو ہمارا آگے فروری میں عمرے کا قافلہ جا رہا اللہ اپنی بارگاہ میں خاص قبولیت نصیب فرما دیجیے. جن جن لوگوں نے نیت ارادہ کیا ہے گروپ میں جانے کی اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے, عافیت و سلامتی نصیب فرما دیجیے پیارے اللہ. مہربان اللہ, عزتوں اور شان والے اللہ, جب ہم اپنی قبر میں جائیں گے اللہ یہ دنیا بڑی جلدی بھول جاتی. یا اللہ آج پھر یاد کر رہے ہیں ہماری قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دیجیے گا. جو سوال وہاں پہ ہوں گے آج ہم جواب دے رہے ہیں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 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 لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین آمین آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.